الدین اپنا تلوار اور خنجر عثمان صاحب کو پکڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب بولتے ہیں زہر کتائے چلو اب ہم یہاں سے چلیں، ہمارا کام یہاں پہ ختم ہو۔ اس کے بعد ملک خاتون قاضی کو اس کا کام یاد دلاتی ہے جس کے لیے اسے یہاں بلایا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اورحان کا منظر دکھایا جاتا ہے جو اصل قاضی رکن الدین عالم کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایلچم خاتون بولتی ہے اور کہتی ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور قاضی کا کوئی معمولی سا سراغ بھی نہیں مل رہا، یہ یقیناً جو ہے شمال کی طرف گئے ہو گئے۔ اس کے بعد اورحان بولتا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ہم ایک ایک درخت اور ایک ایک پتا تلاش کریں گے۔ اس کے بعد اورحان نیچے اتر آتا ہے اور کچھ سراغ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی اسے ایک موتی ملتا ہے جو کہ قاضی رکن الدین نے اپنے پیچھے نشانات چھوڑے ہوتے ہیں۔ تبھی ایلچم ایک موتی نکالتی ہے جو کہ ہو بہو اس کے جیسا نظر آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ قاضی نے ہمیں نشانی کے طور پر بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد اورحان کہتا ہے کہ قاضی جانتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے اسے تلاش کرنے ضرور آئیں گے، اس لیے اس نے ہمارے لیے یہ سراغ چھوڑا ہے تاکہ ہم اس کے پیچھے پہنچ سکیں۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ ایک ندی کے کنارے پر پہنچتے ہیں جہاں پر رکن الدین عالم تھا۔ اسی ندی کے کنارے اسے ایک تازہ کھودا ہوا گڑھا ملتا ہے جسے وہ کھودتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں مردہ حالت میں پایا گیا قاضی ہے۔ اورحان غصے میں آ کر مٹی کو زور سے نیچے زمین پر پھینکتا ہے۔ تبھی اورحان تھوڑا سا اور کھودتا ہے تو رکن الدین عالم کے پاس سے ایک خط ملتا ہے جس پر اورحان بولتا ہے کہ اس پر بھی دیکھو اس آدمی کی مہر لگی ہے جس نے دوسرے قاضی کو بلایا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ اسے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، بہت ہی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ تبھی اورحان ایک اور بات بولتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ عدالت لگے اور اس کی مرضی کی عدالت لگے اور انصاف اس کی مرضی کا ہو۔ تبھی اورحان جلدی میں کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی جان لے سکتا ہے، ہمیں جلدی سے جلدی عدالت پہنچنا ہوگا اور یہ ثبوت ادھر جا کے دکھانا ہوگا تاکہ اب میں اپنے بھائی کی جان بچا سکوں۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور خیمے میں پہلے سے موجود بالا خاتون اور ان کی بیٹی ہوتی ہیں، اور وہ بالا خاتون پوچھتی ہیں کہ عثمان کیا علاء الدین نے ہتھیار ڈال دیے؟ ہاں۔ بعد عثمان صاحب بولتے ہیں ہاں علاء الدین نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور کل عدالت لگے گی۔ اس کے بعد فاطمہ بولتی ہے بابا کچھ کریں، ہم ایسے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور عثمان صاحب جواب دیتے ہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں وہ کریں گے جب تک ابراہیم صاحب ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون آگے ہوتی ہے اور کہتی ہے عثمان مجھے نہیں لگتا کہ وہ انصاف ہونے دیں گے، وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، وہ ایسے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب بولتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے ملک خاتون اور یعقوب بے کچھ نہ کچھ کریں گے، یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد بالا خاتون بولتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اورحان کو نہ پہنچنے دے عدالت، اور عثمان صاحب اس کے جواب میں بولتے ہیں کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ اورحان کا راستہ ضرور روکیں گے۔ عثمان صاحب بولتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، قاضی رکن الدین ان کو جھوٹا کرے گا، تب یہ سارا معاملہ ان پر تبھی پھینک دیا جائے گا۔ تبھی بالا خاتون بولتی ہے کہ یہ ہم سب کیسے کریں گے؟ تبھی عثمان صاحب باہر سپاہیوں کو آواز دیتا ہے اور سپاہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سپاہی خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو عثمان صاحب ان کے ہاتھوں میں موجود جھنڈے مانگتا ہے۔ جب بھی وہ جھنڈے عثمان صاحب کو پکڑاتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ ہمارے پاس یہ لمبے لمبے جھنڈے نہیں ہیں، اور تبھی وہ کھینچ کے ان میں سے تلواریں نکال لیتا ہے اور سپاہیوں کو بولتا ہے کہ آپ لوگ سب جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد شریف بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ملک خاتون اور یعقوب بے اور محمد بے کل کی عدالت کے لیے منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ محمد بے سیٹوں میں تلوار چھپا کر بابا یعقوب بے کو بتاتا ہے کہ اس طرح ہم تلواریں جو ہے وہ عدالت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ملک خاتون بولتی ہے کہ کل کی عدالت ایک ندی میں جس میں یہ سب لوگ بہہ جائیں گے، میرا بیٹا جلا ہے، میں ان سب کو بہا دوں گی، ڈبو دوں گی۔ اس کے بعد یعقوب بے بولتا ہے کہ عثمان کل نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تیار ہیں۔ اس کے بعد زندان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ گونجا خاتون اور علاء الدین قید ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علاء الدین بولتا ہے گونجا مجھے اس طرح نہ دیکھو، اور گونجا اس کے جواب میں بولتی ہے کہ علاء الدین تم نے ہتھیار کیوں ڈالے، تم یہاں کیوں آئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں تھا؟ اس کے بعد گونجا خاتون کہتی ہے کہ کیا کل انہوں نے ہمارا یقین نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اتنی دیر میں محمد بے اندر آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے احمد بے کو کیوں مارا؟ اس کے بعد علاء الدین بولتا ہے کہ میں نے احمد بے کو نہیں مارا، کیا تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد محمد بے جو ہے وہ علاء الدین پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے، اور گونجا چلا چلا کے اسے روکتی ہے کہ مت مارو اسے، مت مارو، اس نے قتل نہیں کیا، اسے مت مارو۔ اس کے بعد علاء الدین کہتا ہے کہ یہ تم پر اچھا لگتا ہے کہ تم کسی کو باندھ کے مار رہے ہو۔ اس کے بعد محمد بے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہماری عزت چھین لی، ہمارا سر جھکا دیا۔ اس کے بعد علاء الدین کہتا ہے کہ محمد بے گونجا کو چھوڑ دو،
تمہارا میرے ساتھ مسئلہ ہے، میرے پاس آؤ۔